السلام علیکم ناظرین، میں تھوڑا ہوسٹ شان خمگلانی تے تساں دے دے پہ ہو میرا یوٹیوب چینل سوکر نیوز. میں کو فالو کرے سو، میں کو سپورٹ کرے سو. تے اج والا ساڈے نال چاچا جی ہونی موجود ہیں بہت عرصے بعد والا. وہ ریسرچر بھی ہیں، ریسرچر ہو نا سر، ریسرچر ہیں تے انہیں نال اج معلومات انہیں کنے گھنتے ہیں تو نالج اضافہ کرنے. میری کوشش ہوندی ہے جیری ویڈیو بڑھاواں اچھی بڑھاواں، چنگی بڑھاواں، جیرے میرے ناظرین کو چنگی لگے. میری کوشش یہ بھی ہوندی ہے کہ میں روز دی ویڈیو اپلوڈ کراں، وہ بھی اچھی کراں، کہیں نالج اضافہ تھی. چاچا جی کیا حال ہے؟ دعا ہے ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیرفیت ہے سر؟ طبیعت تساں اگر اردو وچ کرن چاہو تو میں بات جو ہے نا اردو میں کروں. اچھا آپ اردو میں بات کریں. اچھا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ صحیح دعا ہے بالکل. طبیعت ٹھیک ہے. آج آپ کس ٹاپک پہ بات کریں گے؟ آج میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس سونا موجود ہے اور سونے کے پہاڑ ہیں ہمارے پاس. اور پہاڑ ہیں یا چھوٹے چھوٹے چور ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذخیرے ہوتے ہیں. پھر اس ذخیرے کی ایک لائن ہوتی ہے. اور سونا جو ہے نا یہ اس وقت دھات کے لحاظ سے دنیا میں بہت اہمیت رکھتا ہے. ہمارے پاس چونکہ کثیر مقدار میں موجود ہے، لیکن ہماری حکومت یا ہمارے لوگ ان کی اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور خدشات میں ہیں. ہمارے اس وقت سیاسی حالات ناگفتہ بے ہیں، لیکن پھر بھی میرا یہ ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں اور اس کو دیکھیں، اس پر ریسرچ کریں، ریسرچ کے بعد اس پر گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے تو ہم اس پہ کاروبار کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کو اس کا ٹیکس ملے گا اور ہمیں جو ہے نا اس کی مالیت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارا جو ہے نا یہ مالی حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اور وہ جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں کوئی تعلیم تربیت لوگوں کی سمجھداری نہیں ہے تو وہ بھی کسی شعور میں کسی لین میں آ جائیں گے. تو اس حوالے سے میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں. میں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے. ابھی میں سونے کا تعارف دیتا ہوں کہ سونا کیا ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو موجود ہے وہ کس قسم کا ہے. سیمپل بھی ہیں آپ کے پاس؟ اور سیمپل ہیں، اس کی میں آپ کو وہ تصویر بھی دکھاتا ہوں. اس پر کتاب لکھی ہے، اس پر جو مٹیریل ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس میں دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں. نمبر 1 سونا یہ ہے. سونا اس کا جو استعمال ہے 2 قسم کا استعمال ہے. سونے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نانو میٹر ہے. نانو میٹر کیا؟ نانو میٹر کیا ہوتا ہے؟ نانو میٹر یہ ہے کہ اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ 1/10⁹ یہ اس کا فارمولہ ہے. اگر اس کو اوپر لے آ جائیں تو یہ آ جائے گا 1×10⁻⁹ اگر اس کو مزید آپ نے لکھنا ہے تو 0.8 دفعہ آپ 0 لکھیں گے، پھر آپ 1 لکھیں گے. یہ ہے کہ اتنا باریک ہے وہ. اب ہمارے پاس جو یورینیم ہے وہ اس سے بھی آگے ہے. تو جو چیز باریک ہوتی ہے اس کو یہ اگر اس کی پاور 9 ہے تو ہم اس کو نانو میٹر کہتے ہیں. نانو میٹر کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دھات بنتی ہے اس کے درمیان میں ذرے کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا. اس لیے کنڈکٹیوٹی کے لحاظ سے یہ دنیا میں قیمتی ترین ہے اور بالکل اس کی جو پرائس ہے، اس کی جو قیمت ہے اس لیول پر بھی بہت اچھی ہے. تو کنڈکٹیوٹی کے لیے ہم فضا میں جو جہاز چھوڑتے ہیں، ان کو جو چیز سپلائی کرتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، پیغام لیتے ہیں، سب میں سونے کا استعمال ہوتا ہے. اچھا. اور سونا جو ہے نا اس کے علاوہ ہمارے جو موبائل میں یہ ٹچ میتھڈ ہے، ہم انگلی لگاتے ہیں اور وہ نمبر آ جاتا ہے، پھر لگاتے ہیں نمبر آ جاتا ہے. تو نمبر انہوں نے فیڈ کیا ہوا ہے اور جو مٹیریل اس میں ڈالا ہوا ہے وہ سونے کا مٹیریل ہے. اچھا پھر اس کی جو کنڈکٹیوٹی ہے یہ کمپیوٹر میں ہے یا جو انتہائی قیمتی سائنسی مشینری ہوتی ہے اس میں کنڈکشن جو ہوتی ہے، بجلی کی کنیکشن ہم اب تو یہ ایلومینیم دھات پر یا کسی پر چلاتے ہیں یا تانبے پر اچھی ہے، لیکن سونے پر سب سے اچھی ہے، لیکن اتنے اخراجات نہیں ادا کر سکتے. لہذا قیمتی جتنا بھی ہمارا مٹیریل آتا جاتا ہے یا جو یہ پیغام میسج کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ سونا استعمال ہوتا ہے. اب سونا جو ہوتا ہے جو ایک دوسرا اس کا استعمال ہے کہ دوائی میں میڈیکل میں استعمال ہوتا ہے. میڈیکل میں بعض اوقات ہمیں کئی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک کینسر بیماری ہے. کینسر بیماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ایک سیل ہے اس سیل کی تقسیم میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس کا جو اس کو گولائی میں ہونا چاہیے، لیکن ہم کوئی نشہ یا کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں
اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کا جو سسٹم ہے تقسیم ہونے کا اب نارمل ہو جاتا ہے، پھر اس میں ہم سونے کا استعمال کرتے ہیں، سونے کا جو ہے اس کا وزن ہوتا ہے، اچھا وزن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں جو پرابلم ہوتی ہے وہ پرابلم ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے استعمال میں یہ سونا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کا ایک اور استعمال ہے جس سے ہم زیور بناتے ہیں۔ اچھا، زیور اگر بناتے ہیں تو زیور میں اس کا یہ استعمال ہے کہ یہ زیور چونکہ مہنگا ہوتا ہے، مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگ بڑے لاڈ پیار سے وہ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ کا زیور دیا ہے، 40 لاکھ کا زیور دیا ہے، اور سونا تجارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ خرید کر رکھ دیں کسی چیز کو، اور اس میں یہ تجارت میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ سونے کو، سونا جو زیور میں استعمال ہوتا ہے یہ 30% ہوتا ہے، اچھا، باقی جو کاروبار میں استعمال ہوتا ہے یا دوسری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اس کا ایک اپنا استعمال ہے۔ زیور میں جو استعمال ہوتا ہے اس کی ایک خاص صفت ہوتی ہے، اچھا، اس کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ 5 رنگ کا ہونا چاہیے، اگر 5 رنگ کا ملائیں گے تو اس کا جو چمکارا لسکارا ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ تو 5 رنگ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 3 رنگ سونے کے اپنے ذاتی ہوتے ہیں، اور وہ رنگ بھی ہوتے ہیں، سونا جب لیتے ہیں وہاں سے تو اس میں وہ 3 رنگ موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ جو رنگ ہوتے ہیں یا سونے کا چاندی تانبے کے ساتھ ملاپ ہے، اپنا اپنا رنگ ہے، وہ نیچرل ہوتے ہیں، ایک دفعہ ہم اس کو پیس کر ان کو ملا دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، پھر اپنے حساب سے اس کو جب دوبارہ ملاتے ہیں تو اس سے پھر ہم زیور بناتے ہیں۔ اگر پیور سونے کا بنایا جائے تو پیور سونے کا اگر اس کو بالی بنانی ہے یا موڑنا ہے یا کچھ کرنا ہے وہ مڑے گا نہیں، وہ ٹوٹ جائے گا، لمبائی میں وہ لمبا ہو سکتا ہے، کنڈکٹیوٹی دے سکتا ہے، لیکن جب موڑیں گے ہم نے زیور کو بنانا ہے، اس کو باریک بھی بنانا ہے، موڑنا بھی ہے، تو اس میں چاندی شامل کرتے ہیں۔ چاندی کی جو پاور ہوتی ہے وہ 0.4 دفعہ 0 لگائیں پھر 4 لگائیں، یہ اس کی پاور ہے۔ سونے کی پاور یہ ہے کہ 8 دفعہ 0 لگائیں پھر 1 آئے گا، تو یہ تو بہت باریک ہے۔ تو پھر چاندی لگاتے ہیں، چاندی کی وجہ سے موڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تانبا بھی شامل کرتے ہیں، تانبے کا کچھ یہ رنگ سن سے ملتا ہے اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لمبا بھی ہوتا ہے اور کچھ کنڈکٹیوٹی میں بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ تو دوسرا تیسرا یہ ہے کہ ہمارے جو سنارا یہ جو گروپ ہے یہ ہمارے ساتھ یہ 2 نمبری کرتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں کہ یہ 6 طریقے سے ہمیں گاہک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب 6 طریقے سے اس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ پہلے اس کو کہتے ہیں کہ تم سونا خرید کر دے، وہ سونا 10 بالفرض وہ تولے لے کر آیا، اب 10 یا 12 تولے لے کر آیا ہے، اب وہ جو سودا کرتا ہے وہ بناتا نہیں ہے، وہ صرف سودا کرتا ہے، جو سودا کرتا ہے وہ 12واں حصہ لیتا ہے، وہ 12واں حصہ لیتا ہے، 1 تولا تو وہ رکھ لیتا ہے، اب تولا اس نے رکھ دیا، 2 لاکھ تو چلا گیا۔ پھر وہ جو آدمی کٹنگ کرتا ہے وہ کٹنگ والا یہ کہتا ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گر جاتے ہیں، یہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو میں پورا وزن نہیں دے سکتا، وہ جب پورا وزن نہیں دے سکتا 1 تولا کاٹ کے وہ رکھ دیتا ہے، اب 2 تولے تو چلے گئے، اس کے بعد جتنا اس میں چاندی یا وہ ملاتے ہیں، تانبا ملاتے ہیں، وہ ظاہر سونا تو گھٹتا جاتا ہے۔ پھر ٹانکا لگاتے ہیں، ٹانکا سونے کو، سونے کا ٹانکا بہترین لگتا ہے، دونوں ڈھالتے ہیں، وہ سنارے کہتے ہیں نہیں تانبے کا اچھا لگتا ہے، مجبوری ہے ہماری، جتنا انہوں نے ٹانکا لگانا ہے اس سے بھی زیادہ ٹانکا لگا دیتے ہیں، تاکہ وہ تو 400 روپے کلو ہے، تانبے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ سونے کو رکھتے جاتے ہیں۔ اچھا پھر آخر میں بھی یہ بھی کرتے ہیں، وہ جو ہے نا اچھا وہ ایسے کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وزن بھی وہ آدمی کر کے دیتا ہے، سنارا کر کے دیتا ہے، ایک وزن کرنے والا مخصوص آدمی ہوتا ہے، وہ جو وزن کرتا ہے وہ تو 6 ڈیجیٹل ویٹ ہوتا ہے، 6 ڈیجیٹل ویٹ، اتنی باریکی میں ایک جاٹ آدمی، دیہاتی آدمی یا نواب آدمی کب جانتا ہے کہ کیا وزن ہو رہا ہے، وہ وزن میں بھی بے ایمانی کرتے ہیں۔ پھر اس میں جو لگاتے ہیں وہ پھول لگاتے ہیں، وہ کچھ چمکنے والے ستارے لگاتے ہیں، کچھ اور لگاتے ہیں، وہ بھی وزن اس میں ڈال دیں، تو گھٹتا جاتا ہے، وہ تو شیشے کے بنے ہوئے ہیں، ظاہراً تو اس کو پورا بھی کر دیتے ہیں۔ اور پھر اتنی حد تک بھی میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، میں جو سناروں کے پاس جاتا ہوں وہ پورے کا پورا تانبے کا بھی بنا دیتے ہیں، واپس میں بھی خرید لیتے ہیں، اگر 20 لاکھ کا انہوں نے بیچا ہے تو جب خریدتے ہیں وہ 6 لاکھ کا خریدتے ہیں، بے شک تانبا ہے کچھ بھی ہے۔ اچھا اس بات کو چھوڑیں، لیکن ہمارا جو ہے نا کاروبار یہ ہے کہ ہمارے پاس پہاڑ ہیں، ہم لوگ کیوں نہ پہاڑ اپنے کو استعمال کریں، ہم تو غریب لوگ ہیں،
हमारे जो पहाड़ी के लोग हैं उनके तो दाने पूरे नहीं हैं, उनके पास बच्चे जो है भूख मर रहे हैं, आदमी डाके मारते हैं, कुछ और करते हैं। अगर आदमी को पुलिस वाले ने मार दिया है, कत्ल कर दिया है, उसकी एक बीवी है, छोटी सी वो बच्ची है, 2 उसके बच्चे हैं, और उसका जो मकान है उसको उन्होंने आग लगा दी है। उन्होंने अखबार ने दे दिया कि उनके ठिकाने तबाह कर दिए गए। ठिकाने क्या तबाह किए हैं? आदमी तो है ही नहीं, अगर है तो वो मारा गया है। औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो बेचारे भीख मांगते रहते हैं। मैंने देखा है कि एक आदमी है, वो सोने का वहाँ पहाड़ है, साथ ही उसका घर है, उसने मुझे वो पहाड़ दिखाया है। उसका जो जवान लड़का था उसके पास जूता नहीं था, उसके पाँव से लगता था जूता, इसने कभी पहना भी नहीं है। मैंने उससे कहा कि बेटा तुम जूता तो दो। उसने कहा यार मैं अबू से कहूँगा, वो मुझे ला के देगा। मैंने उनके अबू से कहा कि जूता इसको दे दो। वो कहते हैं जी मैं शहर डेरा गाजी खान जाऊँगा और फिर खरीद के दूंगा। मैंने कहा वो तो कहता है मैं 9 महीने से कह रहा हूँ। उसने कहा, मैंने कहा सच्ची बात बताओ। उसने कहा सच्ची बात यह है कि मेरे पास डेरा गाजी खान का किराया नहीं है। अब राजनपुर से वहाँ से आदमी आएगा, उसके पास किराया नहीं है, जूता वो कैसे खरीदेगा? उनके सामने सोने का पहाड़ है। मैं ये समझता हूँ अगर मेरी दानिश में, मेरी समझ में है तो मेरी ड्यूटी है कि वो सोने का पहाड़ मैं खोद दूँ। अब मैंने सुना है कि उन्होंने वो खोद दिया है और खोद के मशीन लगा दी है, वो सोने को वहाँ से उठा के ले जा रहे हैं, कहीं सफाई कर रहे हैं। चलो कुछ तो फायदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ये है कि उनको टैक्स मिलना है। मैंने टैक्स का उनको हामी भरी है, जो उन्होंने कहा है लाखों में मैंने टैक्स भी जमा करा दिया है। तो मैंने एक किस्म का बेड़ा उठाया है। तो मेरी ये भी गुजारिश है कि जितने लोग हैं इसमें सरमायाकारी ज़्यादा नहीं होती, पैसा थोड़ा लगता है, लेकिन मेरे पास 2 चीज़ें मौजूद हैं। एक तो सोना 10-12 मन मेरे पास मौजूद है, तो मैं उसकी पिसी तक यानी उसको बारीक से बारीक कर सकता हूँ। उसके बाद तेज़ाब डालना है। मैं कमिस्ट आदमी हूँ, मुझे तेज़ाब का भी पता है, उसकी कीमत की भी पता है, उसका इस्तेमाल का भी पता है। तो मैंने ये बेड़ा उठाया है। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग, अगर आप सरमाए वाले हैं, आपके पास कारोबार की कुछ समझ है, तो जितना आप पैसा लगाएंगे उतना आप मेरे से माल एडवांस ले सकते हैं। उतने पैसे का आपका पैसा भी कहीं ज़ाया नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको सोना औने पौने मिलता है, आप उसको उस पर कारोबार कर सकते हैं। तो अगर आपने 10 लाख रुपया लगा दिया, कम से कम 2 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। तो दुनिया में कारोबार आप कोई भी देख लें, आपको 10 लाख के बदले 2 करोड़ नहीं मिलता। 1-2% होता है, वो भी कभी बाज़ औक़ात किसी वजह से ख़राब हो जाता है। तो ये हमारे पास एक कारोबार है। और इसके अलावा डायमंड है हमारे पास। डायमंड दुनिया का एक अहम तरीन पत्थर है। अच्छा, बाकी हमारे पास खजाने हैं। मैं इतनी बात काफ़ी समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।